میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پر رونق بازار میں ریشم کے کپڑے کی ایک دکان پر اس دکان کا خادم مشغول دعا ہے اور اللہ عز و جل سے جنت کا سوال کر رہا ہے۔ یہ سن کر مالک دکان پر رکت طاری ہو گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتیٰ کہ کاندھے کانپنے لگے۔ مالک دکان نے فوراً دکان بند کرنے کا حکم دیا۔ اپنے سر پر کپڑا لپیٹ کر جلدی سے اٹھے اور کہنے لگے، افسوس ہم اللہ عز و جل پر کس قدر جری یعنی نڈر ہو گئے کہ ہم میں سے ایک شخص صرف اپنے دل کی مرضی سے اللہ تعالی سے جنت مانگتا ہے۔ یہ تو بہت ہمت بھرا سوال ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں کو تو اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ یہ مالک دکان بہت زیادہ خوف خدا عز و جل کے حامل تھے۔ رات جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے اس قدر اشکوں کی برسات ہوتی کہ چٹائی پر آنسو گرنے کی ٹپ ٹپ صاف سنائی دیتی، اور اتنا روتے کہ پڑوسیوں کو رحم آنے لگتا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ مالک دکان کروڑوں حنفیوں کے عظیم پیشوا، سراج الامہ، کاشف الغمہ، امام اعظم حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نہ کیوں کریں ناز اہل سنت کہ تم سے چمکا نصیب امت، سراج امت ملا جو تم سا امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نامی، اسم گرامی نعمان، والد گرامی کا نام ثابت اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سن 70 ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفے میں پیدا ہوئے اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم سن 150 ہجری میں وفات پائی۔ اور آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
ان میں آپس میں تعصب یعنی ہٹ دھرمی کی کوئی وجہ نہیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان چاروں میں سے صرف آپ تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ حضرت سیدنا امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہم رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور بعض صحابہ علیہم رضوان سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے سن کر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ عز و جل اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، حضرت سیدنا امام اعظم علی رحمت اللہ اکرم نے اپنی زندگی میں 55 حج کیے۔ جب آخری مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی تو خدام کعبہ مشرفہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پر باب الکعبہ کھول دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصد عجز و نیاز اندر داخل ہوئے اور بیت اللہ کے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا۔ 2 رکعت میں پورا قرآن پاک ختم کیا۔ پھر دیر تک رو رو کر مناجات کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مشغول دعا تھے کہ بیت اللہ کے ایک گوشے یعنی کونے سے آواز آئی، تم نے اچھی طرح ہماری معرفت یعنی پہچان حاصل کی اور خلوص کے ساتھ خدمت کی، ہم نے تم کو بخشا اور قیامت تک جو تمہارے مذہب پر ہوگا یعنی تمہاری تقلید کرے گا اس کو بھی بخش دیا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ عز و جل، ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں آیا۔ مرو شہا زیر سبز گنبد، ہو میرا مدفن بقی غرقد، کرم ہو بہر رسول اکرم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ ہمارے امام اعظم علی رحمت اللہ الاکرم پر شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا۔ مدینہ منورہ میں جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا سید المرسلین، تو روضہ انور سے جواب کی آواز آئی، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ سبحان اللہ، تمہارے دربار کا گدا ہوں، میں سائل عشق مصطفیٰ ہوں، کرو کرم بہر غوث اعظم امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کی تو گوشہ نشینی کی نیت فرمائی۔ ایک رات جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میٹھے میٹھے آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو حنیفہ، اللہ عز و جل نے
آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا. آپ گوشہ نشینی کا ہرگز قصد یعنی ارادہ نہ کریں. عطا ہو خوف خدا خدا را، عطا ہو خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر حضرت سیدنا امام اعظم علیہ رحمہ کی حوصلہ افزائی فرمائی اور سنتوں کی خدمت کا حکم ارشاد فرمایا، جس کے نتیجے میں ہمارے امام اعظم علیہ رحمہ کا سنتوں کی خدمت کی مصروفیت اور ذوق عبادت ملاحظہ فرمائیے. چنانچہ حضرت مسعر بن کدام علیہ رحمت اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں حاضر ہوا، دیکھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو سارا دن علم دین پڑھاتے رہے ہیں. اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے. بعد نماز عشاء آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دولت سرا یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے. تھوڑی ہی دیر کے بعد سادہ لباس میں ملبوس، خوب عطر لگا کر فضائیں مہکاتے، اپنا نورانی چہرہ چمکاتے ہوئے پھر آ کر مسجد کے کونے میں نوافل میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی. آپ در دولت یعنی مکان عالی شان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل فرما کر واپس آئے اور نماز فجر بعد جماعت ادا کرنے کے بعد گزشتہ کل کی طرح عشاء تک سلسلہ درس و تدریس جاری رہا. میں نے سوچا آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت تھک گئے ہوں گے، آج رات تو ضرور آرام فرمائیں گے، مگر دوسری رات بھی وہی معمول رہا، پھر تیسرا دن اور رات بھی اسی طرح گزرا. میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا، عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا. چنانچہ میں نے ان کی مسجد میں ہی مستقل قیام اختیار کر لیا. میں نے اپنی مدت قیام میں امام اعظم علیہ رحمہ کو دن میں کبھی بے روزہ اور رات کو کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا. اللہ اکبر. البتہ ظہر سے قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑا سا آرام فرما لیا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابن ابی معاذ علیہ رحمہ کی روایت ہے کہ مسعر بن کدام علیہ رحمہ بے حد خوش نصیب تھے کہ ان کی وفات امام اعظم علیہ رحمہ کی مسجد میں سجدے کی حالت میں ہوئی. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. جو بے مثال آپ کا ہے تقوی تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہیں علم و تقوی کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الخیرات الحسان میں ہے آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، بلکہ 45 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی. جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیے. 7000 مرتبہ آپ نے قرآن پاک ختم کیے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک علیہ رحمہ کے سامنے امام اعظم علیہ رحمہ پر کسی نے اعتراض کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص پر اعتراض کرتے ہو جس نے 45 سال تک 5 نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائیں اور وہ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیتے تھے، اور میرے پاس جو کچھ فقہ ہے وہ انہی سے سیکھا ہے. روایت میں ہے شروع میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ ساری رات عبادت نہیں کرتے تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار کسی کو یہ کہتے ہوئے سن لیا کہ ابو حنیفہ ساری رات سوتے نہیں ہیں. چنانچہ اس کے
حسن زن کی لاج رکھتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام رات عبادت شروع فرما دی۔ تیری سخاوت کی دھوم مچی ہے، مراد منہ مانگی مل رہی ہے، عطا ہو مجھ کو مدینے کا غم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امام اعظم علیہ رحمہ رمضان المبارک میں مع عید الفطر 62 قرآن پاک ختم فرماتے، دن کو ایک رات کو ایک، تراویح کے اندر سارے ماہ میں ایک اور عید والے دن بھی ایک، یعنی رمضان المبارک اور عید الفطر کے دن تک آپ 62 ختم قرآن مجید فرمایا کرتے، اور مال میں سخاوت کرنے والے تھے، علم سکھانے میں صابر یعنی صبر کرنے والے تھے، اپنے حق میں کیے جانے والے اعتراضات کو سنتے تھے، غصے سے کوسوں دور تھے۔ عطا ہو خوف خدا خدا را، عطا ہو خوف خدا خدا را، دو الفت مصطفیٰ خدا را، کروں عمل سنتوں پہ ہر دم، امام اعظم ابو حنیفہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ تذکرۃ الاولیاء میں ہے، حضرت سیدنا داؤد طائی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی خدمت میں 20 سال حاضر رہا، خلوت ہو یا جلوت، یعنی لوگوں کے درمیان ہو یا اکیلے، کبھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ننگے سر دیکھا، نہ کبھی پاؤں پھیلائے دیکھا، کبھی آپ ننگے سر نہیں ہو اور نہ ہی کبھی پاؤں پھیلا کر بیٹھے۔ ایک بار عرض کی، حضور تنہائی میں تو پاؤں پھیلا لیا کریں، فرمایا مجمع میں تو لوگوں کا احترام کرو اور تنہائی میں اللہ عز و جل کا احترام نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، الخیرات الحسان میں ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی بھر اپنے استاد محترم حضرت سیدنا امام حماد علیہ رحمت اللہ الجواد کے مکان عظمت نشان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان اور استاد محترم علیہ رحمہ کے مکان عظیم الشان کے درمیان تقریباً 7 گلیاں پڑتی تھیں، 7 گلیاں بیچ میں آتی تھی، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے استاد محترم کے مکان کی طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلائے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے امام اعظم علیہ رحمہ اپنے استاد کا کس قدر احترام فرماتے تھے، جبھی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ علم دین کی دولت سے نہال و مالا مال تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی اپنے استاد محترم کے ساتھ احترام مثالی تھا، چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 143 تا 144 پر ہے۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا ارشاد ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب میں علم دین سیکھنے کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما کے در دولت پر جاتا اور وہ باہر تشریف نہ رکھتے ہوتے تو براہ ادب اپنے استاذ محترم کو آواز نہ دیتا، ان کی چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ جاتا، ہوا خاک اور ریتا اڑا کر میرے منہ پر ڈالتی، پھر جب اپنے طور پر خود ہی استاذ گرامی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کاشان اقدس سے باہر تشریف لاتے تو فرماتے، ابن ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ نے مجھے اطلاع کیوں نہ کرا دی؟ میں عرض کرتا، مجھے لائق نہ تھا کہ میں آپ کو اطلاع کراتا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ فرمانے کے بعد مزید فرمایا، یہ ادب ہے جس کی تعلیم قرآن عظیم نے فرمائی،
چنانچہ پارہ 26واں سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 4 اور 5 میں ارشاد رب العالمین عز و جل ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ دینی استاد کے احترام کے بارے میں جو بیان کیا گیا وہ صرف صحیح العقیدہ مسلمان غیر فاسق استاد کے لیے ہے۔ اگر معاذ اللہ استاد غیر مسلم یا مرتد ہے تو اس کا کوئی احترام نہیں، بلکہ ایسوں سے پڑھنا، ان کی صحبت میں رہنا خود اپنے ایمان کے لیے خطرناک ہے۔ مرتد استاد کے شاگرد پر حق کے بارے میں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی خدمت بابرکت میں سوال ہوا تو ارشاد فرمایا، اس قسم کے استاذ کا شاگرد پر وہی حق ہے جو کہ فرشتوں کے سابقہ استاذ شیطان لعین کا فرشتوں پر ہے، کہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور قیامت کے دن اپنے استاد یعنی شیطان لعین کو گھسیٹ گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیں گے۔ بہرحال بیان کردہ دونوں حکایتوں سے بالخصوص وہ طلبہ درس حاصل کریں جو اپنے مسلمان دینی اساتذہ کا احترام کرنے کی بجائے ان کی توہین کرتے اور پیچھے سے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسے طلبہ کو علم دین کی اصل روح کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ مولائے روم علیہ رحمت فرماتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے حصول ادب کی توفیق مانگتے ہیں، کیونکہ بے ادب رب تعالیٰ کے فضل سے محروم رہتا ہے، اور بے ادب نہ صرف اپنے آپ کو برے حالات میں رکھتا ہے بلکہ اس کی بے ادبی کی آگ تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ استاذ تو روحانی باپ ہوتا ہے کہ 22 حروف کی نسبت سے اساتذہ کی غیبتوں کی 22 مثالیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں صفحات 419 اور صفحہ بعدیہ پر ہے۔ علم دین پڑھانے والا استاذ انتہائی قابل احترام ہوتا ہے، مگر بعض نادان طلبہ اپنے اساتذہ کے نام بگاڑتے، مذاق اڑاتے ہوئے، نقلیں اتارتے، تہمتیں لگاتے، بدگمانیاں اور غیبتیں کرتے ہیں۔ ان کی اصلاح کی خاطر اساتذہ کی غیبتوں کی 22 مثالیں حاضر کی ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے غیبت کی وہ مثالیں کہ جو طلباء اپنے اساتذہ کے متعلق کرتے ہیں، میرے باپا نے، میرے شیخ طریقت نے وہ مثالیں بیان فرمائیں۔ وہ 22 مثالیں سنیے۔ مثلا آج استاد صاحب کا موڈ آف ہے، لگتا ہے گھر سے لڑ کر آئے، یہ فلاں مدرسے میں پڑھاتے تھے، وہاں تنخواہ کم تھی، زیادہ تنخواہ کے لیے ہمارے مدرسے میں تشریف لائے ہیں۔ توبہ توبہ، ہمارے استاد یا قاری صاحب بالغات یعنی بڑی لڑکیوں کو ٹیوشن پڑھانے ان کے گھر جاتے ہیں۔ استاد صاحب پڑھانے میں مجھ غریب پر کم مگر فلاں مالدار کے لڑکے پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ ہمارے استاد صاحب جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے رہتے ہیں، طلباء پر بلا وجہ سختی کرتے ہیں، پڑھانا آتا نہیں، استاد بن بیٹھے ہیں۔ دیکھا آج استاد صاحب میرے سوال پر کیسے پھنسے۔ استاد صاحب کو کتاب کے حاشیے سے متعلق کوئی سوال پوچھ لو تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں۔ استاد صاحب نے اس سوال کا جواب غلط دیا، آؤ میں تمہیں کتاب دکھاتا ہوں۔ استاد صاحب کو خود عبارت پڑھنی نہیں آتی، اس لیے ہم سے پڑھواتے ہیں۔ استاد صاحب کو تو ڈھنگ سے ترجمہ کرنا ہی نہیں آتا۔ استاد صاحب سبق کو خام خواہ لمبا کر دیتے ہیں۔ فلاں استاد سے تو میں مجبوراً پڑھ رہا ہوں، میرا بس چلے تو ان سے پیریڈ یعنی یا سبق لے کر کسی اور کو دے دوں یا انہیں مدرسے سے ہی نکال دوں۔ فلاں استاذ تو بابائے اردو شروحات ہیں، اردو شرح سے تیاری کر کے آتے ہیں، جب تک اردو شرح نہ پڑھ لیں سبق نہیں پڑھا سکتے۔
آج استاد صاحب سبق تیار کر کے نہیں آئے تھے، اس لیے ادھر ادھر کی باتوں میں وقت گزار دیا۔ جب یہ زیر تعلیم تھے تو پڑھائی میں اتنے کمزور تھے کہ روزانہ اپنے استاد سے ڈانٹ کھاتے تھے۔ میں حیران ہوں کہ فلاں طالب علم کی پوزیشن کیسے آ گئی؟ ضرور استاد صاحب نے اس کو پرچے کے سوالات بتائے ہوں گے۔ فلاں استاد یعنی یا قاری صاحب کا ذہن مدنی نہیں ہے، انہوں نے کبھی درجے میں مدنی کاموں کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولا۔ فلاں استاد کی آپس میں بنتی نہیں، جب دیکھو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے استاد یا قاری صاحب آج کل فلاں امرد میں بڑی دلچسپی لے رہے ہیں، یعنی معاذ اللہ اس طرح کی، جیسا کہ میرے باپا نے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے 22 مثالیں طلباء کی زبانی، جو طلباء اپنے استاد صاحب اپنے قاری صاحب کے متعلق یہ اس طرح کے جملے بولتے ہیں، میرے شیخ طریقت نے ان کی وضاحت فرما دی۔ تو غور کرنا چاہیے کہ ادب بنیادی چیز ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ادب ہم نے دیکھا کہ کبھی اپنے استاد محترم کے مکان کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے، کبھی نہیں پھیلائے، حالانکہ آپ کے استاد محترم کا مکان جو ہے وہ آپ کے مکان سے 7 گلیاں دور تھا۔ کیا ادب تھا ان کا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امام اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم اپنے ایک مقروض مجوسی یعنی آتش پرست کے یہاں قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس مکان کے قریب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نال پاک یعنی آپ کی جوتی مبارک میں کیچڑ لگ گئی۔ کیچڑ چھڑانے کے لیے نال پاک کو جھاڑا تو کچھ کیچڑ اڑ کر مجوسی کی دیوار سے لگ گئی۔ اب پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں؟ کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی، اور صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب ہو رہی ہے۔ اسی شش و پنج میں دروازے پر دستک دی۔ مجوسی نے باہر نکل کر جب امام اعظم علیہ رحمہ کو دیکھا تو اس نے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹالم ٹول شروع کر دی۔ امام اعظم علیہ رحمہ نے قرض کا مطالبہ کرنے کی بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتا کر نہایت ہی لجاجت یعنی عاجزی کے ساتھ معافی مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار کس طرح صاف کروں؟ آپ کی دیوار کس طرح صاف کروں؟ امام اعظم علیہ رحمہ کی حقوق العباد کے معاملے میں بے قراری اور خوف خداوندی عز و جل دیکھ کر مجوسی بے حد متاثر ہوا اور کچھ اس طرح بولا، اے مسلمانوں کے امام، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں بھی صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجئے۔ چنانچہ وہ مجوسی امام اعظم علیہ رحمہ کا تقوی دیکھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو گیا۔ گناہ کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، گلے گلے تک میں دھنس گیا ہوں، نکالیے بحر نوح آدم امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ہمارے امام بندوں کے حقوق کے معاملے میں اللہ عز و جل سے کس قدر ڈرتے تھے۔ اس حکایت سے ان لوگوں کو درس حاصل کرنا چاہیے جو لوگوں کی دیواروں اور سیڑھیوں کے کونوں وغیرہ کو پیک یعنی پان کے رنگین تھوک کی پچکاریوں سے بدنما کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بغیر اجازت مالک مکانوں اور دکانوں کی دیواروں اور دروازوں نیز سائن بورڈز اور گاڑیوں بسوں وغیرہ کے باہر یا اندر اسٹیکرز اور پوسٹر لگانے والے، دیواروں پر مالک کی اجازت کے بغیر چاکنگ کرانے والے بھی درس حاصل کریں کہ اس طرح کرنے سے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں۔ بے شک حقوق اللہ عز و جل ہی عظیم تر ہیں، مگر توبہ کے تعلق سے حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے سخت تر ہے۔
دنیا میں جس کسی کا حق ضائع کیا ہوا، اگر اس سے معافی تلافی کی ترکیب دنیا ہی میں نہ بنی ہوگی تو قیامت کے دن اس صاحب حق کو نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر اس طرح بھی حق ادا نہ ہوا تو اس کے گناہ اپنے سر لینے ہوں گے۔ مثلا جس نے بلا عذر شرعی کسی کو جھاڑا ہوگا، گھور کر یا کسی بھی طرح ڈرایا ہوگا، دل دکھایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کے پیسے دبا لیے ہوں گے، پیک پوسٹر یا چاکنگ وغیرہ کے ذریعے کسی کی دیوار خراب کی ہوگی، کسی کی دکان یا مکان کے آگے جگہ گھیر کر اس کے لیے ناحق پریشانی کا سامان کیا ہوگا، کسی کی عمارت سے قریب غیر واجبی طور پر زبردستی اپنی عمارت بنا کر اس کی ہوا اور روشنی میں رکاوٹ کھڑی کی ہوگی، کسی کی اسکوٹر یا کار وغیرہ کو اپنی گاڑی سے ڈینٹ ڈال کر یا خراش لگا کر راہ فرار اختیار کی ہوگی، یا بھاگ نہ سکنے کی صورت میں اپنا قصور ہونے کے باوجود اپنی چرب زبانی یا روب و داب سے اسی کو مجرم بنا کر اس کی حق تلفی کی ہوگی۔ عید قربان وغیرہ کے موقع پر صاحب مکان کی رضامندی کے بغیر اس کے گھر کے آگے جانور باندھ کر یا ذبح کر کے اس کے دیوار یا گھر سے نکلنے کا راستہ گوبر، خون اور کیچڑ وغیرہ سے آلود کر کے اس کے لیے ایذا کا سامان کیا ہوگا، کسی کے مکان یا دکان کے پاس یا اس کی چھت یا پلاٹ پر پریشان کن گند کچرا پھینکا ہوگا۔ الغرض لوگوں کے حقوق پامال کرنے والا اگرچہ نمازیں، حج، عمرے، خیراتیں اور بڑی بڑی نیکیاں لے کر گیا ہوگا، مگر قیامت کے دن اس کی عبادتیں وہ لوگ لے جائیں گے جن کو ناحق نقصان پہنچایا ہوگا یا بلا اجازت شرعی ان کی دل آزاری کا باعث بنا ہوگا۔ جی ہاں، نیکیاں دینے کے باوجود حقوق باقی رہنے کی صورت میں ان کے گناہ اس نیک نمازی کے سر تھوپ دیے جائیں گے، اور یوں دوسروں کی حق تلفی کرنے کے سبب حاجی، نمازی، روزہ دار اور تہجد گزار ہونے کے باوجود وہ جہنم میں جا پڑے گا، والعیاذ باللہ تعالی۔ ہاں، اللہ عز و جل جس کے لیے چاہے گا محض اپنے فضل و کرم سے صلح کرائے گا۔ مزید تفصیلات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ظلم کا انجام ملاحظہ فرما لیجئے۔ حقوق العباد کے متعلق ایک اور عبرت انگیز حکایت سنیے اور خوف خداوندی سے لرزیے۔ حضرت سیدنا مسعر بن کدام علیہ رحمہ سے روایت ہے کہ ایک دن ہم امام اعظم علیہ رحمہ کے ساتھ کہیں سے گزر رہے تھے کہ بے خیالی میں امام اعظم علیہ رحمہ کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا۔ لڑکے کی چیخ نکل گئی اور اس کی منہ سے بے ساختہ نکلا، یعنی جناب کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام خداوندی سے نہیں ڈرتے؟ یعنی اس لڑکے نے یہ کہا۔ یہ سنتے ہی امام اعظم پر لرزہ طاری ہو گیا اور غش کھا کر زمین پر تشریف لائے۔ جب کچھ دیر کے بعد ہوش میں آئے تو میں نے عرض کی کہ ایک لڑکے کی بات سے آپ اس قدر کیوں گھبرا گئے؟ فرمایا کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ امام اعظم علیہ رحمہ جان بوجھ کر کسی پر ظلم کریں اور اس کا پیر کچل دیں۔ بے خیالی میں سرزد ہونے والے فعل پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا عز و جل کے سبب بے ہوش ہو گئے، اور ایک ہم لوگ ہیں کہ جان بوجھ کر نہ جانے روزانہ کتنوں کو طرح طرح سے ایذائیں دیتے ہوں گے، مگر افسوس ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ اگر اللہ عز و جل نے قیامت کے دن ہم سے انتقام لیا تو ہمارا کیا بنے گا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید نے امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کیجئے۔ فرمایا امام اعظم نہایت ہی پرہیزگار تھے، ممنوعات شرعی سے بچتے تھے، اہل دنیا سے پرہیز فرماتے، فضول باتوں سے نفرت کرتے،
اکثر خاموش رہ کر دین و آخرت کے بارے میں سوچتے رہتے. جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو معلوم ہونے پر جواب دے دیتے ورنہ خاموش رہتے. ہر طرح سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت فرماتے. ہر ایک مسلمان کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے. خلیفہ ہارون الرشید نے یہ سن کر کہا صالحین یعنی نیک بندوں کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں. میٹھے میٹھے پیارے پیارے سے بھائیو، حضرت سیدنا فضل بن دکین رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ امام اعظم علیہ رحمان نہایت باروب تھے. بات شروع کرنے میں پہل نہ فرماتے بلکہ جب بھی گفتگو فرماتے تو کسی کے جواب ہی کے لیے فرماتے اور بیکار باتیں سنتے ہی نہ تھے، نیز ایسی باتوں پر توجہ بھی نہ فرماتے. امام اعظم علیہ رحمہ کے گفتگو میں پہل نہ کرنے کی حکمت مرحبا. واقعی اگر اس حکمت بھرے مدنی پھول کو اپنا لیا جائے تو بہت سارے نقصانات سے بچت ہو سکتی ہے. کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی غیر ضروری خبر دیتا یا فالتو گفتگو چھیڑتا ہے، پھر اگرچہ خود خاموش ہو بھی جائے مگر اس کی چھیڑی ہوئی بات پر تبصرہ برابر جاری رہتا ہے. حتیٰ کہ گفتگو کا یہ فضول در فضول سلسلہ چلتے چلتے بسا اوقات گناہوں کی وادیوں میں اتر جاتا ہے. نہ انسان بات کا آغاز کرے نہ اتنے بکھیڑے ہوں. فضول گوئی کی نکلے عادت ہو دور بیجا ہنسی کی خصلت، درود پڑھتا رہوں میں ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقہ کار پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات مرتب کیا گیا ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72، اسلامی بہنوں کے لیے 63، طلبہ علم دین کے لیے 92، دینی طالبات کے لیے 83، مدنی منوں اور مدنی منیوں کے لیے 40، جبکہ خصوصی اسلامی بھائیوں یعنی گونگے بہروں کے لیے 27 مدنی انعامات یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مرتب فرمائے. بے شمار اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اور طلبہ مدنی انعامات کے مطابق عمل کر کے روزانہ سونے سے قبل فکر مدینہ کرتے ہوئے یعنی اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مدنی انعامات کا جیبی سائد رسالہ میں دیے گئے خانے پر کرتے ہیں. ان مدنی انعامات کو اخلاص کے ساتھ اپنا لینے کے بعد نیک بننے اور گناہوں سے بچنے کی راہ میں حائل رکاوٹیں اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اکثر دور ہو جاتی ہیں، اور اس کی برکت سے الحمدللہ عز و جل پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بھی بنتا ہے. سبھی کو چاہیے، ہر اسلام بھائی کو، ہر اسلام بہن کو چاہیے کہ باکردار مسلمان بننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے مدنی انعامات کا رسالہ حاصل کریں اور روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے اس میں دیے گئے خانے پر کریں، اور ہجری سن کے مطابق ہر مدنی یعنی قمری ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے مدنی انعامات کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے والے کس قدر خوش قسمت ہوتے ہیں، اس کا اندازہ اس مدنی بہار سے لگائیے. چنانچہ حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح حلفیہ یعنی قسمیہ بیان ہے کہ ماہ رجب المرجب 1426 سنہ ہجری کی ایک شب مجھے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی عظیم سعادت ملی. لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور میٹھے بول کے الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: جو اس ماہ روزانہ پابندی سے مدنی انعامات سے متعلق فکر مدینہ کرے گا اللہ عز و جل اس کی مغفرت فرما دے گا. میرے میٹھے اسلام جلدی کیجئے، مدنی انعامات کا رسالہ پر کرنے میں غفلت کو اڑا دیجئے، سستی دور کر دیجئے. انشاءاللہ اس مدنی انعامات کی برکت سے بے شمار گناہوں سے بچنے
اور نیکیاں کرنے کا انشاءاللہ سامان ہو جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ خیر ہم نے سنا۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے زائد عقل مند کسی عورت نے نہیں جنا۔ سبحان اللہ، کیسے ذہین ہمارے امام۔ تو میرے میٹھے اسلام، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایسی پیاری باتیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نمازیں پڑھنے کا ذہن بنتا ہے، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنتا ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں اس پرفتن دور میں گناہوں کی دلدل سے نکال کر نیکی کے راستے پر چلا رہی ہے۔ تو آئیے ہمت کیجئے، دعوت اسلامی کے راہ خدا عز و جل میں سفر کے مختلف ایام پر مشتمل مدنی قافلوں، مثلا 3 دن، 12 دن، 30 دن، 41 دن، 63 دن، 92 دن، 12 ماہ، 26 ماہ کے ان مدنی قافلوں میں سنتوں بھرا سفر اختیار فرمائیے۔ انشاءاللہ معلومات دینیا کا خزانہ ہاتھ آئے گا، انشاءاللہ خوف خدا عز و جل کی دولت لازوال حاصل ہوگی۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انشاءاللہ یہ سینہ روشن و منور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ مدنی انعامات کا رسالہ ہر ماہ پور کر کے اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔